صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں. نوید اکبر اسلام آباد سے اور سلیم شیخ لاہور سے. اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. اس وقت آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے وزیر دفاع پرویز خٹک کے 10-15 ارکان کے لاپتہ ہونے کے حوالے سے بیان پر کہا ہے کہ وہ لاپتہ نہیں ہیں. اگر لاپتہ ہیں تو ہمارے اسلام آباد کا پلان تبدیل ہو جائے گا. ہم لمبے عرصے کے لیے رک سکتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ اگر ان کے ارکان کو کالز آئیں تو قوم کو بتاؤں گا اور جو کوئی انہیں بچائے گا وہ بدنام ہوگا. بلاول نے یہ گفتگو آج نیوز کے اینکر منیز جہانگیر سے کی. صاحب کہتے ہیں کہ جس دن آپ تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں گے اس دن 10 سے 11 جو ارکان اسمبلی ہے وہ مسنگ ہو جائیں گے, غائب ہو جائیں گے. اس دن وہ میرا نہیں خیال مسنگ ہو جائیں گے. اور اگر اس قسم کا غیر آئینی غیر جمہوری بیان آئے تو شاید پھر ہمارا جو اسلام آباد کا پلان ہے اس کو ہمیں ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا, زیادہ مزید ایکسٹریم سٹیپ لینا پڑے گا. تو ہم حکومت کو وارن کرتے ہیں کہ وہ نہ پارلیمان کو چھیڑیں نہ جمہوریت کو چھیڑیں, وہ رولز کے مطابق ساری چیزیں کو چلائیں, نہ کانسیکوینسز ہوں. بلاول بھٹو کے بیان پہ بات کریں گے. اینکر پرسن منیز جہانگیر ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے ان سے گفتگو کی ہے. منیز, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. بتائیے کہ آپ کی بات ہوئی ہے بلاول سے, کیا کہہ رہے تھے وہ مزید اس حوالے سے؟ جی, کل رات کو ہم بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ہی جو ہے سفر کر رہے تھے اور ان سے میرا خصوصی یہ انٹرویو ہوا جو آج رات 10 بجے نشر کیا جائے گا. اس کے اندر یہ بات واضح ہو گئی ہے اور جو میں نے بڑا کیبلکیٹ ان کا دیکھا ہے, دیکھیں کموکی سے جب ہم نے ان کو فالو کرنا شروع کیا گجرانوالہ تک ان کے ٹرک جا رہے تھے. ہر ایم این اے نے ان کو ایک ٹرک جو ہے وہ دیا ہوا ہے یا ان کو ایک کار دی ہوئی ہے. اسی لیے یہ بہت واضح ہو گیا کہ بڑی تعداد کے اندر بلاول بھٹو زرداری اپنے کارکنان کو سندھ سے لے کے آئے ہیں. اگر اتنی بڑی ان کی تعداد ہے تو وہ اسلام آباد تک سیر کرنے تو نہیں آئے, ظاہر ہے کہ وہ وہاں پہ دھرنا دینے آئے ہیں. میں نے جب ان کو یہ سوال ان سے کیا تو انہوں نے سوال کا گول مول جواب دیا, مگر جس طرح کہ آپ نے کلپ میں دکھایا انہوں نے یہ کہا کہ اگر ارکان اسمبلی نو کانفیڈنس موشن تک غائب ہو جاتے ہیں, جس طرح پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ ہم غائب کر سکتے ہیں ان کو, وہ نہیں آئیں گے ارکان میں, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پلان تبدیل ہو جائے گا, ہم وہاں پہ بیٹھ جائیں گے, ان کا یہ کہنا ہے. تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام آباد آ رہے ہیں اور وہ اسلام آباد جو ہے آ کے نو کانفیڈنس موشن کا اعلان کریں گے, پھر وہ وہاں پہ بیٹھ جائیں گے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ پریشر بلڈ اپ کریں گے. یہ کہنا ابھی قبض وقت ہے کہ دھرنا ہوگا باقاعدہ طور کے اوپر, جا کے وہ اسی وقت جو ہے ڈسمس کر دیں گے اپنے ورکرز کو. مگر اتنی بڑی تعداد میں اگر وہ ورکرز کو لا رہے ہیں سندھ سے لے کے اسلام آباد تک تو ایسا لگتا ہے کہ وہ وہاں پہ بیٹھنے کے لیے آ رہے ہیں. اور جب پریشر بڑھے گا اور یہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں ورکرز آ کے بیٹھیں گے تو پھر ظاہر ہے نو کانفیڈنس موشن کے اندر بھی دم آئے گا اور جو ارکان اسمبلی ان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں ان کے اوپر وہ دباؤ نہیں. تو منیزے یہ کس طرف اشارہ تھا بلاول صاحب کا منیزے کہ اگر ان کے ارکان کو کالز آئیں تو قوم کو بتاؤں گا اور جو کوئی انہیں بچائے گا وہ بدنام ہوگا؟ ان کا ظاہر اشارہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر جو ان کے ارکان اسمبلی ہیں ان کو کالز آئیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پھر جو ہے وہ جو ان کا نیوٹرل ایک امیج ہے وہ خراب ہو جائے گا. مگر دیکھیے آپ نے دیکھا کہ عورت مارچ کے اوپر جو ہے اتنا شور مچا, جو ہمارے یہاں پہ فیڈرل منسٹرز ہیں انہوں نے کہا کہ ہم عورت مارچ نہیں ہونے دیں گے. پھر پنجاب کے اندر بھی حکم نامہ آ گیا کہ عورت مارچ کو اجازت نہیں ملے گی. اتنا بڑا قافلہ سندھ سے آ رہا ہے اسلام آباد تک, کہیں بھی ہمیں رکاوٹیں نظر نہیں آئی حکومت کی طرف سے. تو ظاہر ہے لیکن منیزے جیسے کہ کا ذکر منیزے بلاول نے بھی کیا تو وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب تو کہہ چکے ہیں نا کہ ہم تو وہاں موبائل سروس بند کر دیں گے تاکہ بعد میں یہ نہ کہے کوئی کہ کالز آ گئی تھی. دیکھیے اور بڑے طریقے ہوتے ہیں, اگر آپ نے کسی سے رابطہ کرنا ہو صرف فون کال کی طرف نہیں ہو سکتا, واٹس ایپ بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو بہت طریقے ہوتے ہیں, یہ تو مائنیوشے ہے. مطلب جو بہت اہم بات ہے نا جی اس انٹرویو کے اندر جو انہوں نے کہی, وہ جو میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ آئیں گے اور اگر آپ نو کانفیڈنس موشن جیت جاتے, اگر آپ نو کانفیڈنس موشن جیت جاتے جس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, تو پھر جو انٹرم سیٹ اپ جس کو یہ بار بار اب یونٹی گورنمنٹ نہیں کہہ رہے, اس کو کہہ رہے ہیں انٹرم سیٹ اپ. یعنی منیزے یہ مارچ دھرنے میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے, بلاول صاحب نے اشارہ دے دیا ہے.
बिल्कुल धरने में ये तब्दील हो सकता है। दूसरा, मुझे बात जरूर मुकम्मल करने दें क्योंकि ये जरूरी है। उन्होंने ये कहा है कि ये इंटरम सेटअप हम लेके आएंगे और ये बात भी वाज़ेह कर दी है कि इस इंटरम सेटअप के अंदर जो वजीर आजम का स्लॉट होगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जाएगा। आपको याद होगा कि आज से कुछ महीने पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बशमूल खास तौर पे जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब ये कह चुके थे कि हम यूनिटी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपोजिशन जमातों बेंचेस पे बैठेंगे। मगर अब ऐसा लग रहा है कि अगर इंटरम सेटअप आता है तो ये इसके ऊपर फैसला हो चुका है, जिसका बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुझे इंटरव्यू के दौरान बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर का स्लॉट है, वजीर आजम का स्लॉट है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जाएगा और इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का नाम जो है वो सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया मुनीज़ा जहांगीर, हमें तफसील से बता रही थी जो उनकी गुफ्तगू हुई बिलावल भुट्टो जरदारी से। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने उस गुफ्तगू में कहा है कि वज़ीर दिफा परवेज खटक के 10-15 अरकान के लापता होने के हवाले से जो बयान आया है, अगर ऐसा होता है तो हम इस्लामाबाद में जाकर बैठ जाएंगे और उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक उन अरकान का पता नहीं चल जाता। और ये खुसूसी गुफ्तगू की है बिलावल भुट्टो ने मुनीज़ा जहांगीर से। उनका प्रोग्राम स्पॉटलाइट आज रात को 10 बजे हमारे नाज़रीन देख सकते हैं।